رشتوں میں ہم نے جو یہ خاندان آپس میں معاملات کیے نا کہ اچھا جی ہم نے رشتہ صرف فلاں خاندان کی لڑکی سے کرنا ہے، ہم نے جو ہے نا وہ فلاں خاندان اگر نہیں ہے، لڑکی جتنی مرضی اچھی ہے، صاحب کردار ہے، صاحب سیرت ہے، پسند بھی لڑکی آ گئی ہے، تو ہم نے نہیں بس کرنا جی کیونکہ ہماری فیملی میں سے نہیں ہے نا، تو اپنے اپنے جو ہم نے خاندان جو ہم نے، بلکہ میں اسے کہوں گا کہ جو ہم نے بیریئرز لگا دیے ہیں نا، مختلف جو ہم نے اپنے آپ کو گروپس میں تقسیم کر دی ہے، جن ساری فصیلوں کو اور جن بیریئرز کو اور جن پتھروں کو پاش پاش کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج اس سے کہیں بڑے بڑے پتھر ہم نے کھڑے کر دیے ہیں، آج اس سے کہیں بڑی بڑی جو بلڈنگز ہیں، دیواریں جو ہیں وہ ہم نے کھڑی کر دی ہیں، اور پھر ہم یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ اللہ کے رسول کی زندگی ہے۔ تو میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر مطالعے اگر ہم بات کریں، چند واقعات اگر آپ کے سامنے رکھے جائیں کہ ایک تو پہلے حدیث آپ یہ سن لیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بھی خاتون سے چار جو ہے نا اسباب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، چار چیزوں کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے کیا جاتا ہے، خاندان کی وجہ سے، حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، اور چوتھی چیز دین ہے، دینداری ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مطلب ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، حرام چیزیں نہیں ہیں، دیکھ لینا چاہیے، لڑکی اگر پسند آئے گی تو شادی، اسلام پورا یہ حق دیتا ہے کہ لڑکی کو دیکھ لیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ان چار باتوں میں سے دینداری جو ہے میں اس کو ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر ترجیح صرف حسن ہوگا تو حسن تو 1-2 سال کے بعد ختم ہو جانے والا ہے، تو پھر لڑائی جھگڑے ہی ہوں گے، اور اگر ترجیح دینداری ہو، اس نے آ کے نسلوں کی پرورش کرنی ہے، اور ماں کی گود ہی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اچھی مائیں ہوں گی تو اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ تو اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی میں دینداری دیکھ لیا کرو۔ دینداری دیکھیں، دینداری ہے، فیملی کوئی اور بھی ہے، کاسٹ کوئی اور بھی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چند مثالیں اگر میں دیکھوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود میں بھی شادی کی، آپ کا جو اس وقت ایک دشمن قبیلہ تھا بنو امیہ، جن سے اسلام سے پہلے دشمنیاں تھیں، آپ نے ان میں بھی شادیاں کی، بلکہ اپنی بیٹیوں کی شادی ان میں کی، حضرت رقیہ اور کلثوم کی حضرت عثمان غنی سے جو شادیاں کی ہیں، وہ تمام جو ہیں وہ آپ نے اپنے ان رشتے قائم کر کے آپ نے ان تمام دشمنیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا۔ صحابہ کرام کی اگر ہم بات کریں تو زید بن حارثہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں بھی آتا ہے۔ تو زید بن حارثہ کی شادی آپ نے اپنی فرسٹ کزن بنو ہاشم کی خاتون لڑکی زینب بنت جاش سے کی، اللہ کو منظور نہیں تھا، طلاق ہو گئی، اور پھر ان کی شادی حضرت کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط سے ہوئی، جو کہ قریش کی بڑے معزز خاتون، بڑے معزز گھرانے سے خاتون تھیں، ان سے ان کی شادی ہوئی۔ اور پھر آپ اگر ان کے بیٹے اگر اسامہ بن زید کی بات کریں تو اسامہ بن زید کی اگر آپ شادی دیکھیں، بلکہ عہدوں کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں بعد میں، تو اگر شادیوں کی ہم بات اگر مزید کریں تو حضرت بلال حبشی، صحابہ کہتے ہیں موٹے موٹے ہونٹ تھے، سیاہ بالکل ان کا رنگ تھا، اور یہاں کے لوکل نہیں تھے، عرب نہیں تھے، اور غلامی سے آزاد ہوئے تھے، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے اپنی بہن کا جو رشتہ ہے وہ ان کو دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت سلمان فارسی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی آفر ہوئی کہ آپ، ایک صحابی تھے ابو قرہ الکندی رضی اللہ عنہ، یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ عرب پتی تھے، انہوں نے اپنی بہن کی آفر کی کہ میری بہن سے شادی کر لیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کو یہ کہہ دینا جی میری بہن سے شادی کر لو، یا والدین کا کہنا کہ میری بیٹی سے شادی کر لو، ہمارے ہاں اس پہ باتیں بن جاتی ہیں، یہ جائز ہے، اور بے شمار اس پہ واقعات ملتے ہیں۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے کہ انہوں نے مختلف صحابہ سے کہا کہ حضرت حفصہ کے بارے میں کہ آپ ان سے میں اپنی بیٹی کا نکاح دیتا ہوں، تو کہا جا سکتا ہے، اور مطلب باپ والدین کہہ سکتے ہیں کسی اچھے لڑکے کو اگر دیکھ کے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کی، آپ سے کیا آپ پسند کرتے ہیں، آپ منظور کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی بہن کا رشتہ ابو قرہ الکندی نے پیش کیا، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، میری ایک غلام جو ہے نا لڑکی ہے جسے میں نے آزاد کر دی ہے، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کبھی کسی بات کا رشتوں کے انتخاب میں یہ چیز حائل نہیں رہی کہ اس کا خاندان کیا ہے، ہمیشہ جو چیز سامنے ہوتی تھی وہ کیا ہوتا تھا، کردار ہوتا تھا۔ آج ہماری شادیوں میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، بچے جو ہیں ان کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن ایک چیز سے ہم باہر آج تک نہیں آ رہے ہیں،
اور وہ چیز کیا ہے کہ خاندانوں سے ہم نے نہیں نکلنا، اپنی فیملیوں سے ہم نے نہیں نکلنا، بھلے جتنے مرضی اچھے اچھے رشتے باہر موجود ہوں،